علم شریف پڑھے نماز مکمل نہیں ہو سکتی جی۔ تو ہم علم شریف میں اپنے رب سے کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ بے شک۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے خاص انعام فرمایا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، بے شک، اور نہ ان کے راستے پر جو راہ حق سے بھٹک گئے ہیں۔ جی۔ ہم اپنی ہر نماز میں اپنے رب سے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ ان کا راستہ جن پر تو نے خاص انعام فرمایا ہے، خاص کرم فرمایا ہے، خاص فضل نازل کیا ہے۔ ان کے راستے پر اللہ تو ہمیں مت چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جن پر تیرا عذاب نازل ہوا ہے، اور ان کے راستے پر بھی مت چلانا جو تیرے راستے سے بھٹک گئے ہیں، بہک گئے ہیں، جو تیرا راستہ چھوڑ گئے ہیں، اے اللہ ان کے راستے پر مت چلانا۔ بے شک، بے شک۔ اب وہ کون بندے ہیں جن پر اللہ نے خاص انعام نازل کیا ہے؟ اس کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ لوگ جن پر اللہ نے خاص انعام نازل کیا ہے وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء اور صالحین کی جماعت ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو گویا کہ ہم کیا دعا کرتے ہیں اپنے رب سے؟ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ مطلب یعنی انبیاء کے راستے پر چلا۔ اے اللہ تو ہمیں صدیقین کے راستے پر چلا۔ اے اللہ تو ہمیں شہداء کے راستے پر چلا۔ اے اللہ تو ہمیں صالحین کے راستے پر چلا۔ گویا کہ ہم اپنے رب سے کہتے ہیں اے اللہ تو ہمیں خواجہ غریب نواز کے راستے پر چلا۔ اے اللہ تو ہمیں غوث پاک کے راستے پر چلا۔ اے اللہ تو ہمیں صحابہ کے راستے پر چلا۔ اے اللہ تو ہمیں عمر فاروق کے راستے پر چلا۔ تو ہمیں ابو بکر صدیق کے راستے پر چلا۔ تو ہمیں انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کے راستے پر چلنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے۔ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اگر ان اللہ کے نیک بندوں کے دامنوں کو تھام لو گے، اگر ان سے وابستہ ہو جاؤ گے، اگر ان سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ جس طرح بدن پر بیماریاں وارد ہوتی ہیں، جس طرح بدن کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، انسان کا بدن بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کے دل پر غفلت کا زنگ آ جاتا ہے۔ تو جب انسان بیمار پڑ جاتا ہے تو اسے طبیب کے پاس جانا پڑتا ہے، لیکن جب انسان کے دل میں غفلت کا زنگ لگ جائے تو کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کے ولی کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ جس طرح ڈاکٹر علاج کر کے انسان کی بیماری کو دور کر دیتا ہے، اسی طرح دل کی بیماری کو اللہ کے ولی دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، آگاہ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، وہ غمزدہ بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنی مضبوطی کے ساتھ بیان کر رہا ہے، آگاہ، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، وہ غمزدہ ہوں گے۔ اب آپ جانتے ہیں خوف زدہ کون رہتا ہے، ڈرتا کون رہتا ہے، لرزتا کون رہتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، لرزتا وہ ہے جو کمزور ہوتا ہے، خوف زدہ وہ رہتا ہے جو کمزور ہوتا ہے۔
لیکن اللہ کے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے وہ طاقت عطا فرما دی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھتے ہیں، اور نہ کسی کے چھوٹ جانے پر انہیں کوئی غم لاحق ہوتا۔ جی جی بے شک۔ وہ کیوں نہیں ڈرتے؟ کیونکہ انہیں اللہ نے ایک طاقت دے رکھی ہے، ایک پاور دے رکھی ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں انہیں کیسی طاقت دے رکھی ہے، کیسی پاور دے رکھی ہے۔ اللہ کے ولی پانی پر بھی حکومت ہے اللہ کے ولیوں کی، جی جی بے شک۔ ہوا پر بھی حکومت ہے اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے ولیوں کی حکومت آگ پر بھی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہوں گے میں صرف دعویٰ ہی کرتا چلا جا رہا ہوں، دعوے پہ کوئی دلیل نہیں دے رہا ہوں، تو آئیے میں آپ کو مشہور واقعہ سنا دینا چاہتا ہوں۔ ازالۃ الخفا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کیا، اور مصر فتح کرنے کے بعد آپ وہاں کے گورنر مقرر ہو گئے، تو کچھ دنوں کے بعد دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا۔ جی جی دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا۔ وہاں کے لوگ حضرت کے پاس آئے اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ گورنر صاحب، ہماری ریت ہے، ہمارا رواج ہے کہ جب بھی دریائے نیل کا پانی خشک ہونے لگتا ہے تو ہم ایک انسان کی بھیٹ چڑھاتے ہیں، ایک انسان کی بلی دیتے ہیں، اور اس میں بلی دے کر جب ہم بلی دے کر فارغ ہوتے ہیں تو دریا کا پانی دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ حضرت کے پاس آئے تو حضرت نے کہا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو انصاف کا حکم دیتا ہے، اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام تو عاشقی کا پیغام دیتا ہے، اسلام ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ دریا جاری نہ ہوا تو ہماری فصلیں سوکھ جائیں گی، ہمارے جانور پیاسے مر جائیں گے، ہمارے جانوروں کا دودھ خشک ہو جائے گا، تو لہٰذا ہم بھی خطرے میں آ جائیں گے۔ جب کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، ہمارے جانور دودھ نہیں دیں گے، تو لہٰذا ہم کھائیں گے کہاں سے؟ آپ اس کا کچھ انتظام کرو۔ تو انہوں نے کہا مجھے تھوڑا سا ٹائم دو، میں وہ امیر المؤمنین عمر فاروق سے مشورہ کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ ہم بھیٹ نہیں چڑھا سکتے، کسی انسان کی بلی نہیں دے سکتے۔ تو آپ نے یہ سارا واقعہ ایک خط میں لکھا اور امیر المؤمنین کو لکھ کر بھیجا کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے، آخر اس کا حل کیسے تلاش کیا جائے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ایک خط تو حضرت کے نام لکھا، یعنی حضرت عمرو بن عاص کی تعریف کی کہ آپ نے اچھا کیا کہ ایک انسان کی بلی دینے سے ان کو روک دیا، اس ظلم سے روک دیا، اس زیادتی سے روک دیا ہے۔ اور ایک خط آپ نے دریائے نیل کے نام لکھا۔ واہ 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 بے شک۔ جی کس کے نام لکھا؟ دریائے نیل کے، دریائے نیل کے خط نام لکھا۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا، آج تک آپ نے سنا ہوگا انسان کے نام خط لکھا کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کے ولی ہیں، انسانوں کے نام بھی خط لکھتے ہیں، دریاؤں کے نام بھی خط لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس خط کی شروعات ہی ایسے ہوتی ہے کہ یہ خط اللہ کے بندے عمر فاروق کا ہے دریائے نیل کے نام، بے شک۔ اور اس میں کہا ہے دریا فَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِنَفْسِكَ فَلَا حَاجَةَ لَنَا إِلَيْكَ۔ واہ واہ۔ آپ ادھر توجہ رکھو۔ حضرت عمر فاروق نے خط لکھا اور اس خط میں دریا سے کہا اے دریا فَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِنَفْسِكَ، اگر تو اپنی آپ سے جاری ہوتا ہے تو تیری ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ بے شک۔ وَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِاللَّهِ، اور اگر اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے فجری بسم اللہ، تو اللہ کے نام سے تو جاری ہو جا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق کا یہ خط دریائے نیل میں ڈالا گیا تو دریا جوش مارنے لگا اور اس کے بعد کبھی خشک نہیں ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن خواجہ غریب نواز، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دریا کے پانی پہ کس کی حکومت ہوئی؟ جی اللہ کے ولیوں کی، بے شک۔ اللہ کے خاص بندوں کی۔
عام انسان کے نام خط لکھا کرتا ہے، لیکن دریا کے نام خط دیکھنا ہے تو آپ اللہ کے ولیوں میں دیکھیں کہ اللہ کے ولیوں نے دریاؤں کو خط لکھے ہیں۔ یہی خواجہ غریب نواز ہیں، ان کے مریدین جب انا ساگر میں غسل کرتے تھے، وضو کیا کرتے تھے، تو انہیں چڑ لگنے لگی کہ کہاں سے پتہ نہیں نئی قوم آ گئی ہے، درویش آ گئے ہیں، یہ منہ میں پانی لے کر پانی میں اگل دیتے ہیں، اس میں کھڑے ہو کر غسل کرتے ہیں، ہمارا پانی گندا کر دیتے ہیں۔ لہذا حسد کرنے لگے، جلنے لگے۔ ایک آدھ بار منع کیا کہ آپ اس میں منہ مت دھویا کرو، اس میں کلیاں مت کرا کرو، اس میں غسل مت کیا کرو، اس میں اسنان مت کیا کرو۔ جب وہ نہ مانے، کیونکہ انہیں تو نماز پڑھنی تھی، انہیں تو اللہ کی عبادت کرنی تھی، انہیں تو قرآن کی تلاوت کرنی تھی، لہذا انہیں تو وضو بھی کرنا تھا، انہیں تو غسل بھی کرنا تھا۔ تو بادشاہ کے اور راجہ کے جو کارندے تھے، انہوں نے ان کے برتن چھین لیے، ان کے آلات کو چھین لیا گیا اور ان سے کہہ دیا کہ جاؤ، تم پر پانی بند کیا جاتا ہے، اب تمہیں پانی کی ایک بوند نہ ملے گی۔ جب خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ان کے مریدین پہنچتے ہیں، کہا کہ حضرات اب پانی پر پابندی لگ گئی ہے، اب ہم وضو کیسے کریں گے، اب غسل کیسے کریں گے؟ اور جب وضو کرنے کے لیے پانی موجود بھی ہے اور ہمیں وضو سے روکا جا رہا ہے، تو حضرت نے اپنے ایک مرید کو چھاگل لے کر بھیجا، یعنی مٹی کے ایک برتن کو لے کر بھیجا اور کہا کہ جا کر انا ساگر سے کہہ دینا کہ انا ساگر تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ آپ کے مرید نے جا کر یہ کہا، انا ساگر کا سارا پانی چھاگل میں سما گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے ولی جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس پہ بھی کوئی حدیث سنا دی جاوے تو میں سنا دوں آپ کو۔ آپ درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، کہ میرا بندہ فرائض و واجبات پر عمل کرتا رہتا ہے، حرام سے بچتا رہتا ہے، مکروہ تحریمی سے بچتا رہتا ہے اور ناجائز کاموں سے بچتا رہتا ہے، اور فرائض و واجبات پر عمل کرتا رہتا ہے، سنت و نوافل پڑھتا رہتا ہے اور میرا قرب چاہتا رہتا ہے، کوششیں کرتا رہتا ہے کہ اسے میرا قرب حاصل ہو جائے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، تو جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اے لوگو، ہریانہ کے غیور مسلمانوں، آپ ذرا سوچو، اللہ کان بننے سے پاک ہے، اللہ آنکھ بننے سے پاک ہے، اللہ زبان بننے سے پاک ہے، اللہ ہاتھ بننے سے پاک ہے، تو پھر مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ جس کو ولی کا درجہ عطا فرما دیتا ہے، اس کے ہاتھوں میں ایسی قوت اور صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، اس کی آنکھوں میں ایسی قوت و صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، اس کی زبان میں ایسی قوت و صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے ہاتھوں سے، اس کی آنکھوں سے، اس کی زبان سے، اس کے پیروں سے ایسے عجائبات ظاہر ہونے لگتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر خدا کی قدرت یاد آ جاتی ہے، انہیں دیکھ کر خدا کی قدرت یاد آ جاتی ہے، ان کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جو بولتے ہیں اللہ ویسا کر دیتا ہے۔ آپ دور کیوں جاتے ہو؟ بعض لوگ قریب نہیں دیکھتے، قریب کی چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ آپ ضلع امروہہ جائیے اور ضلع امروہہ جانے کے بعد میں شاہ شرف الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ ولایت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر جائیے، وہاں پر آپ بچھو کو ہاتھ میں لیجئے اور بچھو آپ کو کاٹے گا نہیں، ڈسے گا نہیں۔ یہ کرامت تو آج تک زندہ ہے، یہ کرامت تو آج بھی دعوت دے رہی ہے کہ اولیاء کرام کے منکروں آؤ، امروہہ کی سرزمین پر آؤ اور اولیاء کرام کی زندہ کرامت دیکھ لو۔ اس کا واقعہ آپ جانتے ہیں، اس کا واقعہ یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ شاہ شرف الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب امروہہ کی سرزمین پر آتے ہیں تو یہاں پر پہلے سے بہت سے اولیاء کرام موجود تھے، شاہ نصیر الدین پہلے سے وہاں موجود تھے۔ تو جب ان کو پتا چلا شاہ نصیر الدین کو کہ شاہ شرف الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امروہہ کی سرزمین پر آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک پیالہ، ایک کوزہ، اس میں دودھ بھر کر لبریز کر کے
پورا دودھ سے اسے حضرت کی بارگاہ میں بھیج دیا اپنے خادم کو لے کر. اس کا مطلب یہ تھا یہ امروہہ کی سرزمین اولیاء کرام سے ایسی بھری ہوئی ہے جیسے کہ کٹورے میں دودھ بھرا ہوا ہے. جیسے اب زیادہ دودھ نہیں ڈال سکتے ورنہ کٹورے سے دودھ چھلک جائے گا، ویسی اب کسی مزید ولی کی یہاں ضرورت نہیں ہے. یہاں چپے چپے پر ولی ہیں، یہاں کونے کونے پر ولی ہیں. لہٰذا آپ کسی دوسری جگہ جا کر دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں. تو حضرت سمجھ گئے، لیکن انہوں نے پھول کی ایک پتی اٹھائی اور اٹھا کر اس دودھ کے اوپر رکھ دی. دودھ چھلکا نہیں، دودھ گرا نہیں، بلکہ دودھ کا حسن بڑھ گیا. اگر دودھ میں پھول کی پتی ڈال دی جائے تو دودھ کا حسن بڑھ جاتا ہے، لیکن دودھ پر کتنا زور نہیں پڑتا کہ دودھ چھلک جائے، دودھ گر جائے. تو حضرت کے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پیر صاحب کو لے جا کر یہ دے دینا. حضرت نے جب دیکھا کہ دودھ کے اوپر پتی رکھی ہوئی ہے، حضرت سمجھ گئے کہ شاہ شرف الدین یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، ان کا یہی رہنے کا ارادہ ہے. تو جلال میں آ گئے اور کہا ہے شرف الدین تم یہاں رہنا تو چاہتے ہو، لیکن جانتے ہو تم اگر یہاں رہو گے تو تمہارے ساتھ بچھو بھی رہیں گے. تو جب حضرت کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت نے کہا ہے کہ میرے ساتھ بچھو رہیں گے تو وہ جانتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں، جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا. انہوں نے کہہ دیا رہیں گے ضرور لیکن کسی کو ستائیں گے نہیں، کسی کو کاٹیں گے نہیں. تو حضرت کی زبان سے یہ جملہ جاری ہو گیا کہ کسی کو ستائیں گے نہیں، کسی کو کاٹیں گے نہیں. تو اس وقت سے لے کر آج تک حضرت کا یہ جملہ کام کر رہا ہے. بچھو پائے جاتے ہیں، ڈنگ پر آپ انگلی رکھ دیجئے لیکن بچھو کی ہمت نہیں ہے کہ آپ کو ڈنک مار دے. کیوں نہیں مار رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کے ولی نے فرما دیا ہے. اللہ کے ولی جو فرما دیا کرتے ہیں اللہ ویسے ہی کر دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا مفتی وقاص احمد صاحب قبلہ جشن غریب نواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ امروہہ میں جا کے دیکھ لو. حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کسی زمانے میں ادھر امروہہ میں ہی پڑھاتے تھے. تو کہنے لگے کہ میں صبح صبح فاتحہ پڑھنے کے لیے شاہ ولایت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں موجود تھا. تو وہاں سے کچھ مولوی گزرے جو دین کا بہت نام لیتے ہیں لیکن دین کے جو بانی ہیں اور جو ان کے غلام ہیں ان کی شانیں گھٹانے کے لیے دن رات کوششیں کرتے رہتے ہیں. تو کچھ مولوی گزرے، انہوں نے کہا آؤ تم اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کا انکار کرتے ہو، میں زندہ کرامت دکھاؤں تمہیں کہ میں اپنے ہاتھ میں بچھو لوں گا، تمہیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. بچھو ڈھونڈ کر تم لاؤ اور ہاتھ میں لوں گا. ہمارے اللہ کے ولی نے یہ بات کہتی ہے کہ یہاں بچھو ڈنک نہیں مارے گا تو نہیں مارے گا. تو مولوی نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ یہاں کی مٹی میں اثر ہے کہ یہاں کا بچھو کاٹتا نہیں ہے، ولی کی کوئی کرامت نہیں ہے. تو حضرت کو جوش آ گیا، ارے خبیث، مٹی میں اثر مان رہا ہے لیکن اللہ کے ولی میں اثر نہیں مان رہا. کیا اللہ کا ولی مٹی سے بھی کم اہمیت رکھتا ہے؟ نہیں، اللہ کا ولی تو وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اللہ کا ولی تو وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری مصیبتوں میں ہماری مدد فرماتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے. یہ اللہ کے ولیوں کی وجہ سے مدد ادا کرتی ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ مشکات شریف کی حدیث بتاتی ہے. مشکات شریف کی حدیث میں صرف دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، ہر دعوے پہ آپ کو دلیل بھی سنا رہا ہوں. بے شک. مشکات شریف میں ایک حدیث نقل کی گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں موجود تھے. اب کیونکہ ملک شام کے لوگوں سے حضرت امیر معاویہ اور ان کے معاوننے والوں سے ان کی جنگ ہوئی تھی. تو شام کے لوگوں کا ذکر کیا گیا آپ کے سامنے. تو آپ کے ساتھ میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا یا امیر المومنین العنہم، اے امیر المومنین آپ ملک شام کے رہنے والے لوگوں پر لعنت بھیجئے. قال علی لا، حضرت علی نے کہا نہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، کہا نہیں ان پر لعنت نہیں بھیجنی ہے، میں نے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ملک شام میں 40 اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے ولی رہتے ہیں، اللہ کے دوست رہتے ہیں،
اگر ان میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو اللہ کسی دوسرے کو ان کی گنتی پوری کرنے کے لیے ابدال بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. آگے حضرت علی فرماتے ہیں یسقا بہم الغیث، انہی کی وجہ سے اللہ بارش نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی کی وجہ سے اللہ دشمنوں پر مدد کرتا ہے، بے شک. اور انہی کی وجہ سے ملک شام والوں پر عذاب نہیں آتا. نہیں آتا. جی. تو بتانے کا مقصد کیا ہے اس حدیث کا؟ مفہوم یہ ہے کہ یہ دسترخوان نازل ان کی وجہ سے ہوتا ہے، مل جاتا ہے ہم گنہگاروں کو بھی. یہ آسمان سے رحمتوں کی بارش ان کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ رحمت کے چند چھینٹے ہم پر بھی پڑ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں میں مدد ان کی وجہ سے کرتا ہے، مدد ہماری ہو جاتی ہے، ہم سے عذاب ٹل جاتا ہے. ورنہ ہمارے اعمال ایسے کہاں ہیں کہ ہم پر اللہ کے رحمتوں کی بارش ہو، اس کے انوار نازل ہوں، ہماری مدد کی جائے. ہمارے ایسے اعمال نہیں ہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کی برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری لاج رکھے. واہ واہ بے شک. جی. تو میں کیا کہہ رہا تھا، اللہ کے ولی جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم لا برا. سرکار نے فرمایا بہت سے ایسے بال بکھرے ہوئے جن کے چہرے پر گرد جمی ہوئی ہے. بعض لوگ انہیں ان کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کر، ان کے بکھرے ہوئے بال دیکھ کر، ان کی خستہ حالی دیکھ کر اپنے دروازے پر بھی انہیں کھڑا نہ ہونے دیں. لو اقسما، لیکن ان کی حالت اللہ کے نزدیک یہ ہے اگر وہ قسم کھا لیں لا برا تو اللہ ان کی قسم ٹوٹنے نہیں دیتا. جو وہ قسم کھا لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس قسم کو پورا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ان کی قسم ٹوٹنے نہیں دیتا. تو جو اللہ کے ولی کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. جی جی. آپ دیکھیں تو صحیح، خواجہ غریب نواز جب آ کے آپ کی کرامتیں دیکھتے رہتے تھے تو اس وقت جادو بالکل پیک پر تھا. یہاں جادوگر بہت تھے، تو انہوں نے سمجھا یہ بھی کوئی جادوگر ہے جو جادو کے کرتب دکھاتا ہے، جو نئے نئے عجائبات کرتا رہتا ہے. تو انہوں نے سوچا لوہے کو لوہا کاٹتا ہے تو کوئی بہت بڑے جادوگر کو بلایا جائے. تو جادوگر جوگی جے پال جو اس وقت کا مانوا اور تمام جادوگروں کا استاذ ماہر تھا جو جادو کا، اس کو بلایا گیا اور خواجہ غریب نواز کو دعوت مبارزت، دعوت مقابلہ دی گئی. خواجہ غریب نواز آئے اور آپ نے کلمات خیر پڑھ کر اپنا حصار کھینچ لیا اور اپنے مریدین سے کہا اس کے اندر آ جاؤ. وہ کیا کرتا، آگ کے گولے، آگ کے تیر پھینک رہا تھا. جہاں حضرت خواجہ غریب نواز نے حصار کھینچ دیا تھا کوئی تیر آگ کا اس کے اندر نہیں آیا. بے شک. اس نے سوچا زمین سے کام نہیں کر رہا، اوپر سے چلتا ہوں. تو وہ ہوا میں اڑا اور ہوا میں اڑنے کے بعد میں اس نے سوچا یہاں سے آگ کا تیر ماروں. خواجہ غریب نواز کو جوش آیا. خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا جوگی چاپال جو اللہ کی وحدانیت کا منکر ہے وہ ہوا میں اڑے اور میرا یہ کھڑاؤ زمین میں رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. کھڑاؤ کو اشارہ کیا اور کھڑاؤ آسمان میں اڑا اور ایسا اڑا کہ جوگی جے پال کے سر پر لگا اور ایک بار نہیں جب تک اسے زمین میں گرا نہ دیا بار بار اس کے سر پر لگتا رہا. بے شک بے شک. جی. جوگی جے پال سمجھ گیا یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، جادو کی قوت نہیں ہے، یہ اس کا مقابلہ ناممکن ہے. یہ جس دین کو مانتا ہے وہ دین حق ہے، لہٰذا جادوگر ہوتا تو میں اس کو جلا دیتا، لیکن میرا کوئی جادو اگر اس پر کام نہیں کر رہا ہے تو اس کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے بلکہ یہ صحیح دین کا ماننے والا ہے. لہٰذا خیر اسی میں ہے کہ اسی کے دین کو تسلیم کر لیا جائے. جوگی جے پال خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر گیا، معافی مانگنے لگا، کہنے لگا آپ مجھے اپنے دین میں شامل کر لیجئے اور میرے تمام چیلوں کو بھی اپنے دین میں شامل کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اللہ کے ولی تو رحم دل ہوتے ہیں نا، انہوں نے معاف کیا پھر اس نے توبہ بھی کر لی تو اب تو کوئی مقابلے کی بات ہی نہیں ہے. تو خواجہ غریب نواز کا غلام بن گیا. تو اللہ کے ولی جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. ادھر جب آپ کی کرامتیں بڑھی تو بہت سے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے. تو راجہ کے دربار کا ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا. اب راجہ کو پتہ چل گیا
تو اس نے سوچا ان کا جادو یہاں میرے دربار تک پہنچ گیا. اس نے جو اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا, جو خواجہ غریب نواز کا مرید ہو گیا تھا, انہوں نے جا کے اپنے پیر صاحب حضرت خواجہ غریب نواز سے شکایت کی کہ جب سے میں ایمان لایا ہوں اسے پتہ چل گیا وہ مجھ پر ظلم و زیادتی کرتا ہے. تو حضرت نے اس کو سمجھایا کہ آپ جو ہے ان پر ظلم و زیادتی نہ کریں, آپ کی خدمت تو کر ہی رہے ہیں نا, جن کاموں پر آپ نے ان کو مامور کر رکھا ہے ان کاموں کو بخوبی انجام دے رہے ہیں, اگر ان کے دل میں کسی اور کی محبت ہے تو اس میں خرابی کی کیا بات ہے, لہٰذا ظلم و زیادتی نہ کی جائے. لیکن وہ راجہ تھا, وہ تو تکبر میں چور تھا, گھمنڈ میں چور تھا. اس نے کہا میں بادشاہ ہوں, میں راجہ ہوں, اپنی سلطنت میں جس کے ساتھ جو چاہوں وہ سلوک کروں. یہ درویش کون ہے مجھے حکم دینے والا, مجھے ان کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اور آگے بڑھ کر بولا کہ ان کو میری سلطنت سے نکال دیا جائے, ان کو وارننگ دے دی جائے کہ اتنے وقت تک یہ میری سلطنت کو چھوڑ دیں, ورنہ ان پر بھی ان کی بھی میں سخت بار پرس کروں گا, ان سے میں پوچھوں گا, اور اگر یہ باز نہ آئے تو میں کوئی سخت قدم اٹھاؤں گا. تو جب خواجہ غریب نواز کو پتا چلا تو آپ کی زبان سے بے ساختہ جاری ہو گیا, پتورا را زندہ گرفتہ بدستے لشکر اسلام دادا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز کی زبان سے یہ جملہ جاری ہو گیا کہ ہم نے راجہ کو زندہ گرفتار کر کے اسلامی لشکر کے حوالے کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب میں تھوڑا سا تمہیں پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ جب آپ نے ارشاد فرمایا تھا, اس سے تقریباً 1-1.5 سال پہلے سلطان معیز الدین عرف شہاب الدین غوری, سرہند کی بغل میں مسلمانوں کا ایک قلعہ تھا, وہاں پر آئے ہوئے تھے. ادھر کے راجہ کو پتا چلا کہ یہاں پر سلطان آیا ہوا ہے, تو اس نے تعاقب کیا اور اتنی زبردست فوج لے کر گیا کہ ان کے کچھ جو ساتھی تھے ان کے پاؤں کھڑ گئے, وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے. اس میں بعد سلطان کو بھی چوٹ آئی, گھوڑے سے گرنے ہی والے تھے کہ ایک نوجوان نے اپنے گھوڑے پر سہارا لے کر ان کو بٹھا لیا اور وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے. بہت سے مسلمان شہید بھی ہو گئے. جو لوگ میدان چھوڑ کر بھاگے تھے سلطان نے انہیں بلا کر سزائیں دی, لیکن دل میں ٹھان لی کہ اس کا بدلہ ضرور لینا ہے. سلطان نے تیاریاں شروع کر دی, تقریباً 1 سال تک تیاریاں کرتا رہا اور 1 لاکھ تقریباً 70 یا 75 ہزار فوج تیار کی, ان کی مشقیں کرائیں. اور جب اسے اطمینان ہونے لگا تو ایک رات عبادت کر کے بستر پر لیٹا تھا, جو اس کی آنکھ لگ گئی. آنکھ لگنے بعد ایک نورانی چہرے والے کو خواب میں دیکھتا ہے. وہ اس سے کہتے ہیں ایک سلطان, جس ارادے سے تم نے محنتیں کی ہیں تم جلدی حملہ کرو, تم اللہ کے فضل سے کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک سلطان نے پلان بنایا کہ اپنی فوج کے 12 حصے کرے اس نے, اور ان سے کہہ دیا کہ جب مقابلہ ہوگا تو ایک حصہ صرف 1 گھنٹہ لڑے گا. کتنا؟ 1 گھنٹہ لڑے. 1 گھنٹہ صرف, ایک حصہ 1 گھنٹہ لڑے گا. جب 1 گھنٹہ پورا ہونے کو آئے گا تو وہ حصہ لڑتے لڑتے پیچھے آ جائے گا, دوسرا والا حصہ آن کے لڑنے لگے گا. جب اسے 1 گھنٹہ ہو جائے گا تو وہ پیچھے ہٹے گا, تیسرا حصہ لڑنے لگے گا. تو سلطان نے اس طرح پلان بنا لیا اور یہاں آ گئے, یہاں آن کر حملہ کر دیا. اور جب حملہ شروع ہوا تو اسی پلان کے مطابق 12 حصے کیے تھے اپنے فوج کے, ایک حصہ لگا اور وہ 1 گھنٹے تک لڑتا رہا. پھر وہ پیچھے آیا, دوسرا آ گیا, پھر وہ تیسرا آ گیا, چوتھا آ گیا. صبح سے لے کر اثر ہو گئی, 12 کے 12 نے 1 گھنٹے لڑ لیا. اس کے بعد بادشاہ نے اپنے پلان کو چینج کر دیا اور بادشاہ نے کہا کہ اب سارے کے سارے حصے ایک ساتھ حملہ کریں گے. ان لوگوں تو صرف 1 گھنٹہ لڑتے تھے پھر آرام کرنے چلے جاتے تھے. ادھر کی فوج صبح سے لڑ رہی تھی, واہ جی, صبح سے لڑ رہی تھی. اب 2-4 گھنٹے میں لڑنے میں آدمی تھک جاتا ہے, تلوار چلانی پڑتی ہے, تیر چلانا پڑتا ہے, اونٹ یا ہاتھی یا جو بھی سواری گھوڑا ہے اسے بھی سنبھالنا پڑتا ہے. اپنے سامنے بڑے بڑے نوجوان ڈھیر ہوتے ہوئے انسان دیکھتا ہے, بڑا کلیجہ چاہیے لڑنے کے لیے. فوج میں جانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے. تو یہ صبح سے سارے کے سارے جنگ میں تھے اور ادھر سلطان نے یہ اپنا پلان بنا لیا تھا کہ انہیں تھکا لینا ہے. اس نے کہا اب سارے کے سارے ایک ساتھ حملہ کریں گے. تو عصر کے ٹائم سب نے ایک ساتھ حملہ کیا. ابھی مغرب کا ٹائم نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے انہیں فتح عطا فرما دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور راجہ جو ہے اسے شکست ہو گئی اور اسے زندہ گرفتار کر لیا گیا.
خواجہ غریب نواز نے کہہ دیا تھا نا کہ ہم نے راجہ کو زندہ گرفتار کر کے اسلامی لشکر کے حوالے کر دیا، سبحان اللہ، تو اسے کوئی تیر نہیں لگا، اس کی جان نہیں گئی، بلکہ اسے زندہ گرفتار کیا گیا۔ جی اب وہ اپنے زخمیوں کو اٹھا رہے تھے، اچانک انہیں مغرب کا جیسے سورج غروب ہوا، اللہ اکبر کی آواز آئی۔ سلطان حیرت میں پڑ گیا، اس شہر میں اللہ کا نام لینے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو تو جا کر کدھر سے آواز آ رہی ہے۔ تو ان کا ایک سپاہی گیا، دیکھا 40-50 لوگ ہیں اور جماعت تیار ہے۔ تو بادشاہ کو بڑی حیرت، اس سلطان کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس شہر میں نماز پڑھنے والے، اللہ کا نام لینے والے بھی موجود ہیں۔ جب وہ گیا قریب، اس نے دیکھا خواجہ غریب نواز کو تو حیرت سے اچھل گیا۔ قسم خدا کی یہی تو بزرگ ہیں جو خواب میں آتے تھے، جو کہتے تھے کہ بادشاہ تو آ جا، اللہ تجھے اپنے فضل سے فتح۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی تو یہ ہوتا ہے اللہ کے ولی جو فرما دیتے ہیں نا وہ ہو ہی جاتا ہے۔ جی بے شک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی ایسی پاور دی ہے، ایسی طاقت دی ہے، ایسی قوت دی ہے کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ لیکن ان کی نصیحتیں بھی یاد رکھو، صرف کرامتیں مت سنو۔ جی اب ان کی نصیحتیں بھی سن لو، جی وہ تھوڑی کڑوی لگیں گی، ہاں وہ بھی تو اصل ہے۔ یہ بھی تو دیکھو خواجہ خواجہ بنے کیسے۔ آپ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جو شخص نماز کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، جب اس کی نماز کو فرشتے لے کر جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھلتا۔ قرآن میں آیا الیہ یصعد الکلم الطیب، جو کلمات خیر ہیں وہ اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں، آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو جب مومن مرتا ہے تو صرف اس کے گھر والے نہیں روتے، بلکہ وہ جگہ بھی روتی ہے جہاں پر وہ سجدہ کرتا تھا۔ وہ آسمان کے دروازے روتے ہیں جن دروازوں سے اس کے اعمال خیر جایا۔ بے شک بے شک۔ مومن کی کتنی بڑی شان ہے، جس جگہ اس نے سجدہ کیا وہ جگہ بھی اسے یاد کرتی ہے، جس جگہ پر اس نے نیکیاں کی ہیں وہ نیکیاں اسے یاد کرتی ہیں، اسے یاد کر کے روتی ہیں۔ آسمان کے وہ دروازے جہاں سے اس کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں جایا کرتی تھی، آسمان کے دروازے بھی اس کی موت پر رویا کرتے ہیں۔ تو اے لوگو، سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جو انسان صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کرتا تو جب اس کی نماز کو فرشتے لے کر آسمان پر جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا ہے۔ وہ فرشتے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ دروازہ نہیں کھل رہا ہے، تو آواز آتی ہے ایسی نماز کی ضرورت نہیں ہے، اس نماز کو نمازی کے منہ پر مار دیا جائے۔ بے شک، اللہ کی پناہ، اللہ اکبر۔ نماز کہتی ہے ہائے تو نے مجھے ضائع کر دیا، ہائے تو نے مجھے تباہ کر دیا۔ اے لوگو، سرکار فرماتے ہیں اعبد ربک کانک تراہ، تو اپنے رب کی اس طرح عبادت کر جیسے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اتنا نہ ہو سکے تو کم از کم اس طرح عبادت کر کہ تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور جب یہ کنڈیشن ہوگی کہ نماز ایسے پڑھیں گے کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ کنڈیشن پیدا نہ ہو تو کم از کم اتنی ہو جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا خالق ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو مجھے جلا رہا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو مجھے کھلا رہا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو مجھے پلا رہا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو نماز میں بازار میں ذہن نہیں جائے گا، مارکیٹ میں ذہن نہیں جائے گا، نیت باندھنے کے بعد گھر کے تمام فیصلے جو کر لیتے وہ فیصلوں کی طرف توجہ نہیں ہوگی، بلکہ توجہ پروردگار کی طرف ہوگی، خالق و مالک کی طرف ہوگی۔ جب خالق و مالک کی طرف توجہ کر کے عبادت کی جائے گی تو عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اور یہی تو چیلنج ہے، آپ اسلام کو سمجھو۔ قرآن میں آیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ آج پوری دنیا پریشان ہے، ہر ملک پریشان ہے کہ برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، جرائم بڑھتے جا رہے ہیں،
نقصان لوگ گناہگار ہوتے جا رہے ہیں، لوگ جرائم پر جرائم کرتے چلے جا رہے ہیں، پوری دنیا پریشان ہے، تمام ملکوں کی حکومتیں پریشان ہیں، لوگ سوچتے ہیں کس طریقے سے جرائم کو کنٹرول کیا جائے، کس طریقے سے جرائم پر کنٹرول حاصل کیا جائے، لیکن جرائم رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، ہر سال جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کورٹ کا نظام کیوں بنایا؟ تاکہ جرائم رک جائیں۔ پولیس کا نظام کیوں بنایا؟ تاکہ جرائم رک جائیں۔ فورس کا نظام کیوں بنایا؟ تاکہ جرائم رک جائیں، لیکن یہ تمام نظام فیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، جرائم کا پیراگراف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور قرآن نے چیلنج کر دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جرائم کو کنٹرول کر سکتی ہے، بے حیائیوں کا خاتمہ کر سکتی ہے، گناہوں کا گلا گھونٹ سکتی ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں، نماز کوئی فورس کا نام ہے؟ نماز کا پولیس کا نام ہے؟ نماز کیا کورٹ اور کچہری میں بیٹھے ہوئے ججوں کا نام ہے؟ نہیں، تو پھر نماز کیسے روک دے گی؟ نماز ایسی روک دے گی جو میں نے ابھی حدیث سنائی ہے، جب ہمارا یہ تصور ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا خالق ہمیں دیکھ رہا ہے، جس کے سامنے ہمیں حساب و کتاب دینا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب 5 وقت میں ہم یہ تصور کریں گے اور 40 دن یہ تصور کر لیں 5 وقت میں، تو 24 گھنٹے یہ تصور پیدا ہو جائے گا کہ میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوگا، کیونکہ گناہ کرتا ہے اصل میں دل، یہ اعضاء تو اس کے غلام ہے۔ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے چوری کرنے کی تو انسان چوری کرتا ہے، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے غیبت کرنے کی تو انسان غیبت کرتا ہے، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے غلط کاموں کی اور گناہوں کی تب انسان گناہ کرتا ہے۔ اور جب دل پہ ہی کنٹرول حاصل ہو جائے، جب دل ہی ستھرا ہو جائے، جب دل ہی پاک و صاف ہو جائے، تو پورا انسان ستھرا ہو جاتا ہے، پورا انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا انسان کے بدن کے اندر ایک ایسا جز ہے، اگر وہ اچھا تو انسان اچھا، اور اگر وہ غلط ہو گیا تو انسان ہی غلط ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ہی القلب، وہ دل ہے، اگر انسان کا دل سدھر جائے تو انسان سدھر جاتا ہے، اور اگر انسان کا دل بگڑ جائے تو انسان بگڑ جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نماز کیا کرتی ہے؟ دل ہی کو تو کنٹرول کرتی ہے۔ لیکن آپ کہو گے بہت سے نمازی دیکھے لیکن چغل خور بھی دیکھے، جی آپ کہو گے بہت سے نمازی بھی دیکھے لیکن مینڈا کاٹتے ہوئے بھی دیکھے، جی آپ کہو گے بہت سے نمازی بھی دیکھے اور گناہگار بھی دیکھے، اور ابھی تو آپ کہہ رہے ہو کہ قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ نماز بے حیائیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے، برائیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے، گناہوں کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، جو نماز بھی پڑھ رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ نماز ہی صحیح سے ادا نہیں کر رہا ہے۔ یہی بات ہے، نماز صحیح سے ادا نہیں کر رہا ہے۔ اپنی نمازوں کو صحیح کرو، اپنی عبادت جو آپ کرتے ہیں ان کے طریقہ صحیح کرو، قاری صاحب کے پاس آؤ، حضرت کے پاس آؤ، اپنے امام صاحب کے پاس آؤ، ان کے پاس بیٹھو، ان کے پاس اس نیت سے بیٹھو گے کہ دین کی باتیں سننے ملیں گی تو آپ کا بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم خود عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو علم سیکھنے کی کوشش کرو، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو عالموں کی صحبت میں بیٹھو، اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم عالموں سے محبت کرو۔ ولا تکن الخامس فتہلک، 5ویں مت ہو جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، 5ویں مت ہو جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب مزہ نہیں آ رہا، کرامت نہیں سنا رہا میں تمہیں، اب تو میں تمہیں عمل کی طرف بلا رہا ہوں۔ ہاں یہ بھی سن لو، خواجہ غریب نواز کے نام کا کھچڑا کھاتے ہو، خواجہ غریب نواز کے نام کی بریانی کھاتے ہو، خواجہ غریب نواز کے نام کے لنگر کھاتے ہو، صرف لنگر کھانے کے سنی مت بنو، بلکہ خواجہ غریب نواز کی عادات و اخلاق بھی اپنے اندر پیدا کرو۔ خواجہ غریب نواز وہ غریب نواز ہیں، غریبوں کو بھی نوازتے تھے۔ آج ہم غریبوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ سرکار بھی اپنے سماج میں جو نیچے طبقے کے لوگ تھے، غریب تھے، پسماندہ تھے، سرکار ان کا خیال رکھتے تھے، ان کا دھیان رکھتے تھے، ان کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جو کسی یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھ دیتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ اتنی نیکی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ تو ظلم مت کرو۔ جب تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں
تو خواجہ غریب نواز کا اخلاق جانتے ہو؟ ایک کسان اجمیر کا خواجہ غریب نواز کے پاس آیا، کیونکہ جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی تو قطب الدین ایبک یہاں کے بادشاہ تھے، اور قطب الدین ایبک خواجہ غریب نواز کے مرید تھے۔ تو خواجہ غریب نواز کے پاس میں ایک کسان آیا، اس نے کہا آپ کے مرید کا مرید بادشاہ ہے، اور میرے پاس اس وقت جو ہے فصل ہوئی نہیں ہے، اور بادشاہ نے لگان لگا رکھا ہے، آپ میرا لگان معاف کرا دیجئے۔ تو خواجہ غریب نواز، سبحان اللہ، کیسا اخلاق تھا ان کا، سبحان اللہ، کیسا کردار تھا ان کا۔ خواجہ غریب نواز نے فوراً کہا تیاری کرو، دہلی چلتے ہیں۔ واہ، آپ دیکھیں اس وقت میں ٹرین کا سفر نہیں تھا، اس وقت میں ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا، ایسے ہی سفر کرنا پڑتا تھا۔ خواجہ غریب نواز نے مشقتیں جھیلی، سفر کی صعوبتیں برداشت کی، اور اس کسان کے لیے آپ دہلی تشریف لائے، اور آپ نے قطب الدین بختیار کاکی کے پاس آپ تشریف لائے۔ قطب الدین بختیار کاکی آپ کے مرید ہیں، آپ کے خلیفہ ہیں، دیکھا خوشی سے جھوم اٹھے کہ حضرت تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد پوچھا حضرت کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ ہمارے اجمیر کے کسان ہیں، ان پر ان کی فصل ماری گئی ہے، اس وقت ان کے پاس دینے کے لیے بادشاہ کو لگان نہیں ہے، لہٰذا تمہارا بادشاہ تمہارا مرید ہے، اس سے کہو کہ ان کا لگان معاف کر دے۔ تو حضرت نے کہا حضرت آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، آپ تو کوئی پیغام لکھ دیتے، آپ تو کسی کے ہاتھ کہلوا دیتے، یا اس کسان کو بھیج دیتے، ان کا کام ہو جاتا۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں ہاں اگر میں کہلوا دیتا تو کام ہو جاتا، میں پیغام لکھتا تو کام ہو جاتا، لیکن اس کسان کا دل بھی تو جیتنا تھا۔ بے شک جی، اس کسان کا دل بھی جیتنا تھا۔ اب وہ جانتے ہو کسان مسلمان نہیں تھا جی، تو آپ اندازہ لگاؤ، آج بھائی بھائی کو ستا رہا ہے، آج مومن مومن سے کڑ رہا ہے، آج مومن مومن پر ظلم کر رہا ہے، آج ذرا سی طاقت جسم میں کیا آئی، اپنے کمزور لوگوں کو ستایا جا رہا ہے۔ اگر تم اولیاء کرام کے ماننے والے ہو تو اللہ نے تمہیں طاقت اس لیے نہیں دی ہے کہ تم اللہ ہی کے بندوں کو ستاؤ، اللہ ہی کے مومن بندوں پر ظلم و زیادتیاں کرو۔ اگر تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے تو تم کمزوروں کا سہارا بنو، کمزوروں کی مدد کرو۔ قرآن میں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اے لوگو نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ پٹواؤ، اور گناہ کے کام میں کسی کی مدد نہ کرو۔ تو اپنا اخلاق بھی تو اچھا کرو۔ آج نعرہ لگا لیا، کچھ دیر محفل سجا لی، یہ اچھا کام ہے، یہ بھی بہت اچھا کام ہے محفل سجانا، لیکن اس محفل کا نتیجہ یہ ہو کم از کم ہم نمازی بن جائیں، کم از کم ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے۔ خواجہ غریب نواز کا دامن پکڑنے کا مطلب جانتے ہو؟ خواجہ غریب نواز سلطان الہند ہیں، تمام جو ہندوستان کے جتنے اولیاء کرام ہیں آپ ان کے بادشاہ ہیں۔ یہاں پر بادشاہ 5 سال رہتا ہے، لیکن خواجہ غریب نواز کی حکومت 800 سال سے ہے۔ جب ان کا دامن پکڑنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو ایک اچھے مومن کا ہمیں دعویٰ کرنا چاہیے، ایک اچھے مومن ہونے کا ہمیں دعویٰ کرنا چاہیے، اور دعوے کے ساتھ اس کی دلیل اپنے عمل سے دینی چاہیے کہ ایک مومن ایسا ہوتا ہے، مومن کا اخلاق ایسا ہوتا ہے، مومن کا کردار ایسا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہو خواجہ غریب نواز کوئی بم لے کر نہیں آئے تھے، خواجہ غریب نواز کوئی فوج لے کر نہیں آئے تھے، خواجہ غریب نواز کوئی تیر کمان لے کر نہیں آئے تھے۔ ان کے پاس میں وضو کرنے کے لیے لوٹا تھا، نماز پڑھنے کے لیے مصلی تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی، لیکن جانتے ہو تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر پھیلا ہے، نہیں نہیں، یہ اسلام پر غلط الزام ہے۔ اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے، اسلام کردار کے ذریعے پھیلا ہے، اسلام انصاف کی وجہ سے پھیلا ہے۔ آپ خواجہ غریب نواز کی تاریخ پڑھو، آپ نظام الدین اولیاء کی تاریخ پڑھو، آپ صابر پاک کی تاریخ پڑھو۔ صابر پاک تو بہت زیادہ جلالی تھے، لیکن آپ دوسرے اولیاء کرام کی تاریخ پڑھو، انہوں نے لوگوں کے دل جیتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو پیار دیا ہے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا ہے، انہوں نے لوگوں کو ظلم کے دلدل سے نکالا ہے، مصیبتوں میں ان کے کام آئے ہیں، تبھی لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ آج ہمیں دیکھ کر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ آج ہمارا پڑوسی ہم سے محفوظ نہیں ہے، ہمارے کھیت کا پڑوسی ہم سے محفوظ نہیں ہے، ہمارے گھر کا پڑوسی ہم سے محفوظ نہیں ہے، ہمارا کلاس کا پڑوسی ہم سے محفوظ نہیں ہے، ہمارے کام کا پڑوسی ہم سے محفوظ نہیں ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ تو لگائیے، وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، وہ حدیث پڑھنا نہیں جانتے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں مسلمان کا کردار کیسا ہے، مسلمان کا برتاؤ کیسا ہے۔ وہ صحابہ کرام
جب وہ چین گئے، جب وہ دوسرے ملکوں میں گئے تو ان کی زبان کو لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے چلنے پھرنے سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ جب ان کا کردار اتنا اچھا ہے تو ان کے آقا کا کردار کتنا اچھا سبحان اللہ، جب ان کا برتاؤ اتنا اچھا ہے تو ان کے آقا کا برتاؤ کتنا اچھا ہوگا۔ اے لوگوں، ہمیں اپنی آپ کو سدھارنا ہوگا، اسلام کی بدنامی کا سبب نہ بنے۔ اسلام نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے تو کم از کم اسے نقصان تو نہ پہنچائیں، اس کی بہترین چھبی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ لوگ ہمارے ذریعے اسلام کو جج کرتے ہیں، ہمارے ذریعے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں جب مسلمانوں کا عمل ایسا ہے تو گویا کہ مسلمانوں کا اسلام اسی چیز کا حکم دیتا ہوگا۔ تو اے لوگوں، ذرا اسلام کا خیال رکھو، اے لوگوں اسلام کی مدد کرو، اسلام پر کوئی آنچ مت آنے دو، بلکہ اپنے عمل سے ثابت کر دو کہ ہمارے آقا کا کردار ایسا ہے، ہمارے آقا کا اخلاق ایسا ہے۔ آخری بات بتا کر آپ کے سامنے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں خواجہ غریب نواز کو، خواجہ غریب نواز اللہ نے ان کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو آپ کی پیشانی پر ایک نقش ابھر کے آتا ہے۔ وہ نقش جانتے ہیں کیا تھا؟ اس میں آپ کی پیشانی پہ ایک تحریر ابھر کر آتی ہے اور وہ لکھا ہوا تھا، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں وصال فرما گیا۔ بے شک بے شک، اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں وصال فرما گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، آپ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، اللہ آپ کو عزت عطا فرما دے گا۔ آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بندوں کو خاص نعمتوں سے نوازا ہے ان کے دامنوں سے وابستہ رہیں، اور دامنوں سے وابستہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھ حاصل کریں۔ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خواجہ غریب نواز سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اب یہ بات کہہ کر میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ لے کے چلے۔ سبحان اللہ، السلام علیکم۔